الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم نے درود شریف پڑھا. اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے بنائے. دنیا میں ہر ایک کا احسان ہے، ہم اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، مگر ہم پر جس کا احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی پوری زندگی اس امت کے لیے رونے میں گزری، جس کی پوری زندگی اس امت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے گزری، اس نبی کا صدقہ ہے کہ آج اسی گاؤں کے اندر ہم عزت کے ساتھ اسی مسجد میں بیٹھے. اس نبی کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں عزت سے لوگ دیکھتے ہیں. اس نبی کا صدقہ ہے کہ آج میری اولاد بھی سروں پر ٹوپی ڈال کر مسجد اور مدرسے کا رخ کرتی ہے. اس نبی کا صدقہ ہے کہ آج میری اور آپ کی زندگی میں چین اور سکون ہے. اس نبی کا صدقہ ہے کہ آج نبی کے صدقے میں اسی اے سی میں بیٹھ کر میں اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں. اسی نبی کا صدقہ ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں، ایسی ایسی وبا آئی، مگر اللہ نے اس نبی کے صدقے میں ایک ساتھ میں تباہ و برباد نہیں کیا. اس نبی کا صدقہ ہے کہ سیلاب آیا، پانی آیا، جھٹکے آئے زلزلوں کے، ایسے ایسے اللہ کے عذاب آئے، مگر اللہ نے اس نبی کے صدقے میں اس امت کو ایک ساتھ میں کبھی ہلاک نہیں کیا. اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. ہاں، جتنا درود شریف پڑھیں گے اللہ ہماری زندگیوں میں اتنا سکون عطا فرمائیں گے. جتنا درود شریف پڑھیں گے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. جتنا درود شریف پڑھیں گے اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے. آخرت میں میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے. محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ادنا سے ادنا فرد کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ میرا تو وہ امتی ہے جو مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا. اللہ کے نبی اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچا دیں گے. اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہا حضرت میری بیٹی کا انتقال ہوا،
پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، حضرت کوئی عمل بتائیے کہ میں میری بیٹی کو خواب میں دیکھوں۔ اللہ کے ولی حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد، سنت و نوافل کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور چاروں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر کی سورت پڑھتے رہنا اور سو جانا، جب تک تمہیں نیند نہ آئے درود شریف پڑھتے رہنا۔ اس ماں نے یہ عمل کیا، سو گئی، خواب کے اندر دیکھا بڑے عذاب میں مبتلا ہے، آگ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، ماں تھی، بیٹی کو عذاب دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئے، روتی ہوئی صبح اللہ کے ولی حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچی، جا کر کہا میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا مگر بڑے عذاب میں مبتلا دیکھا، حضرت کوئی عمل بتائیے کہ میں میری بیٹی کی مغفرت کروا سکوں۔ اللہ کے ولی حضرت حسن بصری نے کہا نماز پڑھو، صدقہ کرو اور دعائیں کرو، اللہ تمہاری بیٹی کی مغفرت کر دیں گے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے ولی حضرت حسن بصری سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا ایک محل لگا ہوا ہے اور اس محل کے اندر ہزاروں لوگ ہیں اور اسی میں ایک نوجوان لڑکی ہے، اور وہ لڑکی اللہ کے ولی حضرت حسن بصری سے کہہ رہی ہے آپ مجھے پہچانتے یا نہیں پہچانتے؟ اللہ کے ولی حضرت حسن بصری نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ تو کہا میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو کہا تھا تو بڑے عذاب میں مبتلا ہے، جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے مگر تیرے جسم پر جنتی لباس ہے، بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری ماں نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا، میں جہنم میں تھی مگر میں جس قبرستان کے اندر سوئی ہوئی تھی اس قبرستان کے پاس سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا اور اس اللہ والے نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر بخش دیا، اللہ نے اس درود شریف کی برکت سے میرے ساتھ 60,000 60,000 60,000 اللہ نے مردوں کی مغفرت فرما دی۔ چاوج والو آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا، میری تمہاری محبت اس نسبت سے ہے، حدیث کہ میں نے پڑھی من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ ان کے جدا ہونے سے پہلے مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں اسی مسجد میں اللہ کو گواہ بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور یہاں اس کی قبرستان میں سونے والے ایک ایک مرحوم کی مغفرت فرما۔ زندگی کے کچھ اعمال نہیں ہے، کچھ بھی اعمال نہیں ہے، مگر زندگی کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری اور مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہماری زندگی میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت ہمارے لیے لباس اور ہم عورت کے لیے لباس۔ لباس یعنی کپڑا، کپڑا جو ہوتا ہے، میرے گھر پہ استری کر کے میں آتا ہوں تو بھی مسجد میں سیدھی کر کے بیٹھتا ہوں کہ میری کفنی کہیں استری ختم نہ ہو جائے، اپنے کپڑے کی اتنی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا عورت کو لباس سے تعبیر کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کانٹے کی بار ہو تو بار کے اندر آدمی سے گزرنا ہے تو اپنے کپڑوں کو کس طرح سے سمیٹتے ہوئے چلتا ہے، کپڑوں کو کیسے بچاتے ہوئے چلتا ہے، کہیں ایک کانٹا بھی لگ جائے گا تو میرا کپڑا پھٹ جائے گا، میرا لباس پھٹ جائے گا۔ اس فتنوں کے دور کے اندر لوگوں کے تانے اور ان تانوں کے بیچ میں میرے گھر میں ایک عورت ہے جو میرا کپڑا ہے،
اور میں اس کا لباس ہوں۔ جب اس کی حفاظت کرنی ہے، میرے جسم کے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہوں، تو میرے گھر میں رہنے والی، جس کو قرآن نے لباس سے تعبیر کیا، ہم اس کپڑے کی حفاظت کریں۔ اور انسان، بچہ جو ہوتا ہے معصوم، کبھی بھی بغیر کپڑے کو اس کو ہم رکھنا نہیں چاہتے۔ ایسے ہی جلد ماں چدی اور ایک نیپی پہنا دیتی ہے کہ میرا بچہ برہنہ ننگا اچھا نہیں لگتا ہے۔ انسان بھلا باتھ روم میں بھی بغیر کپڑے کے رہنا نہیں چاہتا ہے کہ جلد از جلد میرے جسم کے اوپر کپڑا آ جائے۔ بھلا ایک منٹ بغیر کپڑے کے انسان رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا وہی عورت کے بغیر انسان کی زندگی بھی ادھوری ہے، اور عورت کے بغیر، شوہر کے بغیر بھی زندگی ادھوری ہے۔ لباس، اس لیے کپڑے کی جس طرح سے ہم حفاظت کرتے ہیں، تو کہا شوہر کو بھی بتایا کہ تم اپنی بیوی کی اس طرح سے حفاظت کرو، اور بیوی کو بھی بتایا کہ تم اپنے شوہر کی اس طرح سے حفاظت کرو۔ اور یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن میں سے کہتا ہے کہ نکاح، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے انہوں نے بھی نکاح فرمایا، ان کی بھی اولادیں ہوئی، ان کی بھی ذریت ہوئی۔ ہاں، نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتیں ہیں، ایک حیا، خوشبو اور مسواک، اور چوتھی چیز نکاح۔ اللہ پاک چاروں چیزوں سے ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ جو بے حیا ہوتا ہے وہ چاوش کے بھرے گلی محلے میں بھی گالی بولتا ہے، مگر جو حیا والا ہوتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر حیا رہتی ہے۔ مسواک بہت بڑی سنت ہے۔ جو مسواک کرتا ہے مرتے دم اللہ اسے کلمے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسواک ہمیشہ کرنے والے بنائے۔ اور خوشبو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے، خوشبو مجھے پسند ہے، ہمیں بھی خوشبو لگانی چاہیے۔ اللہ معاف کرے کہ آج ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں نکل گئی۔ اور چوتھی چیز نکاح ہے۔ نکاح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جو نکاح کرتا ہے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اسے تقویٰ ملتا ہے، اسے خوف خدا ملتا ہے۔ نکاح کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ نکاح کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی روزی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اور نکاح کرنے والا ہمیشہ گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ پھر فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر میری بیوی فوت ہو جائے اور مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہے تو بھی میں نکاح کروں گا، تو بھی میں نکاح کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اگر 1 ہفتہ 7 دن باقی اور میرا انتقال کی مجھے خبر ہو کہ میرا انتقال ہونے والا ہے اور میری بیوی نہ ہو تو میں نکاح کروں گا، نکاح کروں گا۔ آج اللہ معاف کرے جس معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر اگر 40 سال کا نوجوان انتقال ہو جاتا ہے، 35 سال کا نوجوان انتقال ہوتا ہے، تو اس کی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر پوری زندگی ختم کر دیتی ہے، مگر لوگ اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ ایک 50 سال 45 سال کے اندر اس کا انتقال ہو جائے اس کی بیوی کا، تو یہ بھی اپنی زندگی ایسے ہی ختم کر دیتا ہے، اور کونے میں بیٹھ کر سوچتا ہوا پریشان ہو جاتا ہے کب میری شادی ہوگی،
کب میری شادی ہوگی؟ اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھو، اپنی زندگی میں اولاد اپنے باپ کی شادی اس لیے نہیں کراتی ہے کہ اس کو آنے والی جو دوسری ماں ہوگی اس کو زمین میں سے حصہ دینے پڑے گا، اس کو مکان دینا پڑے گا، اس کی کون دیکھ بھالی کرے گا۔ یاد رکھو، تمہارے باپ کو جوانی کی عمر میں بوڑھا کر رہے ہو، تمہارے باپ کو ایسے ہی مار رہے ہو۔ اور بڑھاپے کا ساتھی دو صاحب ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے کہتے ہیں مولانا دعا کرو میری شادی میری اولاد کرا دے وے، کیونکہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس وقت بڑھاپے میں وہ کام آتی ہے۔ اس لیے یا اللہ ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نکل گئی۔ اس لیے جو نکاح کرتا ہے اس کی زندگیوں میں ہمیشہ نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے۔ اس لیے فرمایا نکاح اور زنا، جو زنا کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، گھبراہٹ ہمیشہ رہتی ہے، اور جو نکاح کرتا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ سکون رہتا ہے اور اس کا چہرہ ہمیشہ نورانیت رہتا ہے۔ نکاح اور زنا میں اتنا فرق ہے۔ اور یاد رکھو، جس معاشرے کے اندر نکاح مہنگا ہو جائے اور زنا سستا ہو جائے، 50-100 روپے میں وہ منہ اپنا کالا کر لیتا ہے، یاد رکھو اس معاشرے کی بیٹی کبھی عزت سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس معاشرہ کا نوجوان پاک باز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نکاح سستے اور زنا کو ختم کرنا ایک ہی واحد علاج ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، جیسا اچھا رشتہ آ جائے فوراً اس کی شادی کا انتظام کر دو، شادی ہو جائے گی، سارے گناہوں سے بچ جائے گا اور اس کی زندگی سکون والی بن جائے گی۔ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق آئے، کہا فاطمہ کا رشتہ لے کر۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آئے حضرت عمر آئے، کہا فاطمہ کا رشتہ لے کر، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا جاؤ تم نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ حضرت علی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ کوئی بات نہیں کی۔ پھر کہا علی کیوں آئے ہو بتاؤ تو صحیح، کوئی بات نہیں کی۔ تیسری مرتبہ پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ علی شرمانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا اے میری بیٹی، علی تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل امین آ گئے اور جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا اللہ پاک نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور علی جو آپ کی بیٹی کے رشتہ کو لے کر آئے ہیں، اللہ پاک نے علی سے بہتر دنیا کے اندر کوئی لڑکا علی فاطمہ کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ آپ ہاں کہہ دو۔ پھر بھی فاطمہ کو پوچھ رہے فاطمہ بتاؤ علی سے تم شادی کرو گی، نکاح کرو گی؟ حضرت فاطمہ تھی، رونے لگی، پھر روتی ہوئی کہہ دیا ہاں اللہ کے نبی آپ جہاں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضرت علی سے ہاں ہو گئے۔ حضرت علی تو پہلے نکل آئے، صحابہ سے کہنے لگے میں نہ کہہ رہا تھا، مجھے مت بھیجو۔ اللہ کے نبی بس اتنا کہہ کے چلے گئے انشاءاللہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی علی سے تم شادی کرو گے؟ یہاں بتایا، امت کو بتایا اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے تو تم اپنی بیٹی سے پوچھو، اجازت لو، اس کی اجازت کے بغیر اس کا رشتہ طے مت کرو، اس کا رشتہ طے مت کرو۔ اور اس اجازت کے بغیر آج اللہ معاف کرے قوم کی بیٹی اپنی زندگی کی جوانی کی ختم ہونے تک پہنچ جاتی ہے، 25 28 30 سال کی ہو جاتی ہے، باپ اس انتظار میں ہے کب لندن پیرس اور کینیڈا کا رشتہ آ جائے، میری بیٹی چلی جائے، اور وہ بیٹی اپنی نوجوانی کی کروٹیں بدلتی ہے اور اپنے باپ کے لیے کہتی ہے کون سا اچھا رشتہ آ جائے جو میری شادی کرا دے۔ وقت آنے پر بیٹی کا رشتہ نہیں طے کرتے اور وقت آنے پر بیٹی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔
اس لیے یہ وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے حضرت علی سے رشتہ طے ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کی، فرمایا علی رات کے اندر میں آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کا مکان نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلاس منگوایا، اس گلاس کے اندر آخری 2 سورت پڑھی اور 2 سورت پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری، 2 انگلیاں ڈالی، پھر کہا علی تم بھی پی لو، اور فاطمہ کو بھی پلایا اور دونوں کی دعا دے کر آئے۔ زندگی میں گزرتی گئے، وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی، پوچھا بیٹی کیوں غمگین ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو کہا علی مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، علی مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، سب سے پہلا جو لقب دیا حضرت علی کو ابو تراب۔ حضرت علی فرماتے ہیں علی سے زیادہ مجھے پسند ابو تراب تھا۔ کہا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی سے چلنے لگے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا فاطمہ سے تمہارا کیا مسئلہ ہوا، فاطمہ سے تمہاری کیا بات ہوئی، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں پوچھا۔ ارے وہ خسر جتنے ساس سسرے کے جھگڑوں میں پڑے ہیں، دیکھو تو صحیح رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر آرام فرما دیا، اور اللہ کے نبی ایسے لیٹ گئے۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، پھر کہا اللہ کے نبی نے فرمایا علی کہو فاطمہ کو میں نے معاف کیا، کیونکہ فاطمہ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے علی کہو فاطمہ سے میری صلح ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ فاطمہ سے کہا فاطمہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، غریب ہے، تم فاطمہ یہ کہو کہ میں نے علی کو معاف کر دیا، میرے صلح ہو گئی۔ جب دونوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ بتاؤ آج اس معاشرے کے اندر آج ایسے ساس خسر کی ضرورت ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، اپنے داماد کا ہاتھ پکڑ کر کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگے کہ کورٹ کے دروازے پر ہمیں نہ چڑھاؤ، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، تم میری بیٹی کو معاف کر دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ یہ طلاق کے مسئلوں میں ارے دوستو جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اسے پوچھو اس کی رخصت ہونے والی بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اس رونے والی بیٹی کو دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، محلے کی عورتیں روتے ہیں، اور لوگ دیکھنے والے رخصت ہونے والی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہر ایک رونا شروع کرتا ہے۔ ماں روتی ہوئی اپنے سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے میری بیٹی جا خدا تیرا بھلا کرے۔ باپ جو پتھر رکھا ہوا اپنے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، اور گاڑی کو دور تک دیکھتا ہے کہ میری بیٹی آج فلاں کے مکان کے اوپر جا رہی ہے۔ جس مکان کے اوپر بیٹی پہنچتی ہے نہ کوئی پہچان والا نہ کوئی جان والا، بس اجنبی مکان میں آئی ہے۔ وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کی عزت کو رکھنے کے لیے، اپنے بھائی کی عزت کو رکھنے کے لیے ایک پرائے کے مکان میں اپنے ماں باپ کی قربانی کو قربانی دے کر آئی ہے، اور اس گھر کے اندر آتی ہے، بہو بن کر آتی ہے۔ اس گھر کے اندر آج چاروں طرف سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ وقت آتا ہے جس بیٹی کو لے کر آئے تھے، 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینہ گزرتا ہے، تو جس لڑکے کی ماں ہوتی ہے اس بیٹی نہیں سمجھی جاتی ہے بلکہ اس کو بہو سمجھ کر، کبھی کانچ کی پلیٹ پھوٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا ہے۔ کبھی کچی روٹی ہو جاتی ہے، تیری ماں نے تجھے کھانا بنانا نہیں سکھایا ہے۔ ارے ماں تیری بھی بیٹی تھی، تو نے بھی رخصت کیا تھا، تو بھی سوچ لیتی آج یہ بیٹی کو اگر میں تانا نہ دوں، آج اس بیٹی سے محبت کروں تو میری بیٹی سے بھی محبت کی جائے گی، میری بیٹی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ معاف کرے،
اللہ معاف کرے، اس معاشرے کے اندر بہن نے کچھ کہہ دیا، کچھ ہو گیا، بہن جو کچھ کہتی ہے تو کہنے کے بعد کہتے ہیں دیکھتا ہوں ایک مرتبہ، اب دیکھتا ہوں، تیسری مرتبہ آتا ہے، گاڑی پر بٹھا کر آتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ادھر سے فون لگاتی ہے، تم کب آؤ گے؟ فون ریسیو نہیں ہوتا ہے، 1 مہینہ 10 دن گزرتا ہے، ادھر سے ماں باپ پریشان ہے۔ جس ماں باپ نے قرضہ لے کر بیٹی کی شادی کی تھی، جس ماں باپ نے بینک سے لون لے کر بیٹی کو رخصت کیا تھا، آج اس بیٹی جب طلاق لے کر اس مکان پر پہنچتی ہے تو وہ ماں باپ خوشی کے آنسو روئے تھے اس دن، جس دن بیٹی طلاق لے کر گھر پر آتی ہے اس دن سے ماں باپ کا دین حرام ہو جاتی ہے، کبھی زندگی میں سکون کی نیند نہیں سوتی ہے، ماں باپ اس دن سے تڑپتے ہیں، اللہ میری بیٹی کب جائے گی، میری بیٹی کا دوسرا نکاح کب ہوگا؟ میرے بھائیوں، ان ماں باپ سے پوچھو جن ماں باپ کو کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں اور طلاق لینے والی بیٹی کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ان ماں باپ کے اس دن سے نیند حرام ہو چکی ہے۔ میرے معاشرے کے اندر سے یہ بلائیں کب ختم ہوگی، یہ طلاق کی باتیں کب ختم ہوگی؟ میرا معاشرہ جب محبت کے ساتھ آئے گا، ہر ایک کو معاف کرنے والا بنے گا تو میرے معاشرے کے اندر محبت کی فضا قائم ہوگی، میرے معاشرے کے اندر سے جھگڑے ختم ہوں گے، اور جب جھگڑے ختم ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں میں سکون آئے گا، گھروں میں محبت آئے گی، جب گھروں میں محبت آئے گی تو ہمارے گھروں میں فتنے فساد ختم ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کبھی کھانا بھی کچا ہو جاتا ہے، کبھی پلیٹ بھی پھوٹ جاتی ہے، میری بیٹی سے بھی پھوٹتی ہے تو فلاں کی بیٹی بھی تھی اس سے بھی پھوٹ گئی، تم معاف تو کر دو، درگزر تو کر دو، کیوں تانا دیتے ہو؟ وہ پڑھائی تھی، تمہیں اپنے ماں باپ، سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے اس بیٹی کی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں اپنے ماں باپ بنا لیتی ہے، ساس سسرے کو اور جس بہن اور بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی، یہاں دیور اور جیٹھانی کو اپنا بھائی بہن سمجھ کر اس گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ وقت آتا ہے کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں، حالات پہ حالات بدلتے ہیں، اس گھر سے فوراً واپس وہی تانے شروع ہو جاتے ہیں، وہی گھر میں فساد اور فتنے، یہاں سے یہ لوگ پریشان، وہاں سے یہ لوگ پریشان۔ ایک جج صاحب کہتے ہیں ایک ضلع اور ایک ضلع میں 10 تعلقے ہوتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ سے 300 طلاق کے مسئلے مسلمانوں کے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون کے لیے، سکون محبت بڑھانے کے لیے، اس لیے نکاح کا پیغام ہے، اس نکاح کے پیغام کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی سے کہنا چاہیے، اے میری بیٹی، جس گھر کے اندر تو جا رہی ہے اس گھر میں بھی وہ بھی تیرے ماں باپ ہے، وہی تیرے بھائی بہن ہے، بیٹی اگر کچھ بھی ہو جائے برداشت کر لینا۔ آج اللہ معاف کرے ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے فون لگا دے، میں دیکھ لوں گا کیا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہی وہ جملہ ہے جس جملے کی بنیاد پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے یہاں باپ کے گھر میں نخرے سے پلی تھی، کھانا سونے کا کھاتی تھی اور محبت سے باپ کھلاتا تھا، اجنبی مکان ہے، پانی کا گلاس بھی درتے درتے پیتی ہے، روٹی بھی درتے درتے کھاتی ہے، پرائے کا مکان ہے۔ ہوتا ہے اس گھر میں اپنی اس آنے والی بہو کو اتنی عزت دو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پرائے کے مکان میں آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بیمار ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، ساتھ میں عمران بن حسین ساتھ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی، فاطمہ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو کہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، میرے ساتھ ایک صحابی عمران بن حسین ہے، بیٹی پردہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے گھر کے اندر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادر میں نے پہنی ہے، چہرے ڈھانپنے کے لیے جو دوپٹہ اسکارف ہے میں نے اس کو دھونے میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا امامہ مبارک اتار کر دیا، بیٹی تم مجھ سے پردہ کر لو۔
قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سر سے دوپٹہ پہنتی ہے اور اسکارف لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فاطمہ نے اللہ کے نبی کے کندھے پر سر ڈال دیا، رونے لگی، زاروں کا تار روتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی 2 دن ہو چکے ہیں، میرے منہ میں کھانے کو ایک لقمہ نہیں گیا ہے، حسن اور حسین اس کونے میں پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی رونا آ گیا۔ پھر فرمایا بیٹی نے مجھے اس لیے رونا آ گیا کہ میرے ابا حضور میرے گھر میں آئے ہیں، اگر کھانے کے بغیر بھوک سے جائیں گے کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ نے مجھے پوچھ لیا فاطمہ تیرے گھر پر میرا محبوب آیا تھا اور میرے محبوب کو گھر سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے اس لیے رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تو 2 دن سے بھوکی ہے، تیرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو چکے ہیں گھر کے اندر، میں نے بھی کچھ کھانے کو کچھ نہیں کھایا ہے۔ میری بیٹی اجوع یومن واشبع یومن، میں ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھانا کھاؤں۔ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ ہستی کہتی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں کہا گیا اگر آپ چاہے تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دے، اگر آپ چاہے تو مدینہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دے۔ وہ ہستی کہتی ہے میں ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔ کس لیے کہا گیا؟ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے بھی سوچا ہوگا میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو کبھی کھانا ملا کبھی کھانا نہ ملا۔ اگر بھوک ہوگی تو میری زندگی کو یاد کر لینا، اگر تمہاری بیٹی کو تکلیف پہنچے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھرانے کو یاد کر لینا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی رہی تھی، فاطمہ نے بھی برداشت کیا تھا، محمد نے بھی برداشت کیا ہے۔ جب وہ نبی برداشت کرتا ہے، نبی کے گھرانے کی بیٹی برداشت کرتی ہے، اس برداشت کرنے کے بعد اللہ نے اس نبی کے صدقے میں اس بیٹی فاطمہ کے صدقے میں آج چاوس کے اندر اللہ مجھے عزت کی روٹی کھلا رہا ہے، میری بیٹی کو عزت کی روٹی کھلا رہا ہے۔ اس حسن اور حسین کے صدقے میں آج میری اولاد عزت کی چادر پہن کر گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں کسی کی بیٹی کو تانا نہ دو، کسی بیٹی کو یہ جہیز کے نام پر اور کسی کے نام پر کہ تیری ماں نے کیا دیا، تیرے گھر والوں نے تجھے کیا دیا، تو کیا لے کر آئی تھی۔ نبی کی بیٹی کو یاد کر لو، علی غریب تھے اور اس غریب کو دیتے ہوئے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ آج اس نبی کی سنت کو زندہ کرو، کسی غریب کی بیٹی کو سینے سے لگا لو، قیامت کا دن ہوگا تمہاری بیٹی کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس حوض کوثر پر پانی پی کر جنت میں چلے جانا اور اللہ کے نبی سے مانگ لینا۔ اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تمہاری نسلوں کو تمہاری اولادوں کو حسن اور حسین کی بنیاد پر کھڑا کرے گا اور اللہ ایسے بنائے گا۔ یہ ہے ضروری کہ اپنے سینوں کو بڑا کر لو اور سینوں کو بڑا کرتے ہوئے ہر ایک کو معاف کرتے ہوئے گلے لگا لو، گلے لگا لو، گلے لگا لو۔ طلاق تانا نہ دو۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیت پڑھی تھی، ایک کانٹا چبھتا ہے کپڑا پھٹ جاتا ہے، ایک تانا دیتے ہیں اس سے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر گھر والوں کا مسئلہ نہیں ہے، آجو باجو اطراف میں رہنے والے جو ہوتے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ اور آج بھی دیکھو ماچس جو ہوتی ہے نا اس کی قیمت کتنی ہے؟ آپ کے گاؤں میں کتنی قیمت ہے؟ 1 روپیہ ہے، ہاں، مگر اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ ایک ماچس لگا دو کئی گھرانے برباد کر دیتی۔ کرتی کہ نہیں کرتی؟ ہم ماچس نہ بنے، ہم پانی والے بنے، پانی بجھانے کا کام کرتی ہے، ہم بجھانے کا کام کریں۔ جب ہم بجھانے کا کام کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ جب اللہ ہمارے گھرانے کو آباد کریں گے تو ہمارے گھروں سے فتنے فساد ختم ہوں گے، ہماری اولاد نسل پاک ہوگی، ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ اگر تکلیف ہو، پریشانیاں ہو، فجر کی نماز پڑھو، یاسین پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے۔ 2 منٹ میں بات ختم کر دو۔ ارے چاوس والو، آپ مجھ سے کیا 2 منٹ؟
میری 6000 روپے کی ٹکٹ کا فلائٹ ہے، 4:15 بجے مجھے سورت سے جانا ہے۔ ادھر سے میں نے زبان دے دی، اب میں فلائٹ مجھے معلوم نہیں، میرے اللہ کو معلوم کہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، مگر میں آج اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، اے اللہ تو اس مجلس کو قبول فرما کر پورے مجمع اور پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے ہوئے آپ ارادہ کرو ہم بھی انشاءاللہ اپنے گھروں پر مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سلام کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، قل واللہ احد اللہ الصمد کی سورت پڑھتے تھے۔ یہ 3 کام کرو، انشاءاللہ گھروں میں محبت بھی آئے گی، گھروں میں برکت بھی آئے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ لگاتے تھے اور کہتے تھے عائشہ دیکھ جہاں سے تو نے پانی پیا ہے میں بھی وہیں سے پانی پیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جہاں سے گوشت کی ہڈی والی بوٹی چھوڑتی تھی تو وہیں سے اللہ کے نبی کھانا شروع کرتے تھے، دیکھ عائشہ میں یہیں سے کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتے تھے۔ آج میرے مکان کے اندر نیا دلہا ہے اور نئی دلہن آئی ہے، ابھی بیان سنا اور بیان سن کر اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ دیں گے، اس کی بہن دیکھے گی، ماں دیکھے گی، دیکھو جوڑوں کا غلام بن گیا، دیکھا نا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے گھر میں یہی کہیں گے، جوڑوں کا غلام ابھی سے بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے۔ ارے شادی ہم نے محبت کے لیے کی اور ہمیں تانے دے رہے ہیں، اس لیے اپنے گھروں کے اندر محبت کے ساتھ رہو۔ ہوٹل میں کبھی کبھی کھانا تیز ہو جاتا ہے، ہوٹل والوں سے ہم جھگڑا کرتے ہیں، پلیٹ پھوڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، برداشت کر کے کھانے آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی پانی زیادہ ہو گیا، ہم بھی اپنے بیوی پہ انگلی نہ نہیں اٹھائیں گے، محبت کریں گے۔ کبھی کبھی کھانے کی تعریف کر دو، کھانے کی تعریف کرو، اس کا دل جیت لو، اسے خوش کر دو، بیوی خوش ہو جائے گی، میرے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، میرا گھرانہ جنت کا گھرانہ بنے گا۔ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کرو گے؟ ارے اس کے بارے میں بھی زور سے بلانا پڑتا ہے۔ بیوی سے محبت کے لیے ایک مولانا تھے، مولانا نے بیان میں کہا بھائی بیوی کے کھانے کی تعریف کرو، کریں گے۔ تو ایک صاحب تھے بیچارے، 7 سال ہو گئے تھے شادی کے، کھانے سیدھے نماز کے بعد گھر پہ گئے، دال چاول تھے، دال چاول کھانے بیٹھے، ماشاءاللہ کیا دال بنائی، اس کو غصہ آیا، واپس ماشاءاللہ بیان سنا تھا، کیا دال بنائی، روٹی پکا رہی تھی، روٹی پکانا چھوڑتے ہوئے بیلن ہاتھ میں لے کر آئی اور مارنا شروع کیا۔ شادی کے 7 سال ہو گئے، ابھی تک دال کی تعریف نہیں کی، آج تعریف کر رہے ہو، وہ بھی بازو والی بھابھی نے دال بھیجی تب تعریف کر رہے ہو۔ مولانا کی بات سن کے تعریف کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ اور رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، کبھی مار نہیں کھاؤ گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، اور تمہاری زندگی عزت والی زندگی ہوگی اور گھروں میں سکون آئے گا۔ اللہ سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، اور اللہ پاک ہمارے گھرانوں کو جنت کا گھرانہ بنائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان قائم فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو سکون والے بنائے، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ اللہ اس بستی کو قبول فرمائے، اللہ اس بستی کے ایک مکان کے اندر حافظ قرآن عالم بعمل پیدا فرمائے، سب کے گھرانوں میں ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے، اور جن کے نکاح ہے اللہ ان کے نکاح کو بھی برکت والا بنائے، ان کے گھرانوں کو بھی سکون والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔